ایک دور دراز گاؤں میں جہاں بڑے بڑے درخت اور خوبصورت پہاڑ تھے، ایک بڑھیا رہتی تھی جس کا نام بی بی حلیمہ تھا۔ بی بی حلیمہ کا ایک خاص کام تھا، وہ تصویریں بناتی اور فریم میں سجا کر لوگوں کو فروخت کرتی۔ اس کی تصویریں اتنی خوبصورت ہوتی تھیں کہ دور دور سے لوگ انہیں خریدنے آتے۔ ایک دن ایک عجیب و غریب آدمی بی بی حلیمہ کی دکان میں آیا۔ اس کا لباس عجیب تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک پر اسرار سی چمک تھی۔ اس نے بی بی حلیمہ کو ایک عجیب فرمائش کی، مجھے ایک خاص فریم چاہیے، ایسا فریم جو کسی نے کبھی نہ دیکھا ہو اور جس میں ایک عجیب طاقت ہو۔ بی بی حلیمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میاں، میں نے تو آج تک سادہ اور خوبصورت فریم بنائے ہیں، ایسی کوئی عجیب چیز میں نہیں جانتی۔ لیکن وہ آدمی ضدی تھا۔ اس نے اپنی جیب سے سونے کے سکے نکالے اور کہا، یہ تمہارے لیے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ فریم جادوئی ہو۔ بی بی حلیمہ نے سوچا کہ وہ اتنے پیسوں کو کیسے ٹھکرا سکتی ہے۔ اس نے فریم بنانے کا وعدہ کیا، لیکن اس کے دل میں ایک بے چینی سی تھی۔ کئی دن اور راتیں گزر گئیں۔ بی بی حلیمہ نے فریم تیار کیا۔ جب وہ فریم تیار ہو گیا تو اس میں واقعی کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ فریم اتنا خوبصورت تھا کہ اس میں دیکھنے والا خود کو بھول جائے، لیکن جیسے ہی کوئی اس میں دیکھتا اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور خوف پیدا ہونے لگتا۔ وہ آدمی دوبارہ آیا اور فریم کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے سونے کے سکے دیے اور فریم لے کر چل دیا، لیکن بی بی حلیمہ کے دل میں کچھ شک و شبہ تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ آدمی کا پیچھا کرے اور دیکھے کہ وہ اس فریم کا کیا کرتا ہے۔ اس رات بی بی حلیمہ چپکے سے اس آدمی کے پیچھے چلی گئی۔ وہ گاؤں سے باہر ایک پرانے قلعے کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ قلعے کے اندر پہنچا تو وہاں کا منظر بہت خوفناک تھا۔ قلعے کی دیواروں پر عجیب و غریب نقاشی تھی اور ہر طرف سنسان ماحول تھا۔ اس آدمی نے فریم کو ایک بڑے ہال میں رکھا اور ایک کتاب نکال کر کچھ عجیب زبان میں پڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ پڑھتا گیا، فریم میں ایک سائے کی صورت میں کچھ حرکت ہونے لگی۔ بی بی حلیمہ نے یہ منظر دیکھا تو اس کے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ یہ شیطان ہے جو اس فریم کی مدد سے کچھ خوفناک کرنے والا ہے۔ بی بی حلیمہ فوراً قلعے سے بھاگ گئی اور گاؤں واپس آ کر سب کو بتانے کی کوشش کی، لیکن اس کی بات پر کسی نے یقین نہ کیا۔ سب لوگ اسے بڑھیا کہہ کر ہنسنے لگے۔ کچھ دن بعد گاؤں میں عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ لوگ بیمار ہونے لگے، بچے ڈرانے خواب دیکھنے لگے اور جانور مرنے لگے۔ گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں گے، لیکن کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ بی بی حلیمہ نے دوبارہ سب کو قلعے کے بارے میں بتایا، لیکن اس بار بھی لوگوں نے اس کی بات کا مذاق سمجھا۔ آخرکار اس نے خود ہی کچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلی رات بی بی حلیمہ دوبارہ قلعے کی طرف روانہ ہوئی۔ اس کے ساتھ اس کا پوتا علی بھی تھا جو ایک بہادر لڑکا تھا۔ دونوں نے قلعے میں داخل ہو کر اس کمرے کو ڈھونڈا جہاں فریم رکھا تھا، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو وہ آدمی دوبارہ وہاں موجود تھا اور فریم کے سامنے کھڑا کچھ پڑھ رہا تھا۔ بی بی حلیمہ اور علی نے خاموشی سے قریب جا کر دیکھا۔ وہ آدمی واقعی شیطان تھا اور وہ فریم کے ذریعے لوگوں کو قابو کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ علی نے فوراً اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا آئینہ نکالا جو اس کی نانی نے اسے دیا تھا۔ یہ آئینہ جادوئی تھا اور اس میں روشنی کی ایک عجیب طاقت تھی۔ جیسے ہی علی نے آئینے کو فریم کی طرف کیا، فریم سے نکلنے والا سایہ ایک چیخ کے ساتھ واپس فریم میں قید ہو گیا۔ شیطان غصے میں آ کر چیخنے لگا، لیکن اس کی طاقت کمزور ہو چکی تھی۔ بی بی حلیمہ نے فریم کو جلدی سے کپڑے میں لپیٹا اور اسے توڑنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی فریم ٹوٹا، ایک زوردار آواز آئی اور قلعہ لرزنے لگا۔ شیطان غائب ہو گیا اور قلعے کی دیواریں ٹوٹنے لگیں۔ بی بی حلیمہ اور علی جلدی سے قلعے کے باہر نکلے اور گاؤں واپس آئے۔ جیسے ہی وہ واپس آئے، گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ ہر چیز ٹھیک ہو گئی ہے۔ بیمار لوگ صحت یاب ہو گئے اور بچوں کے ڈراؤنے خواب ختم ہو گئے۔ گاؤں کے لوگوں کو اب احساس ہو گیا کہ بی بی حلیمہ سچ کہہ رہی تھی۔ انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ واقعی ایک بہادر عورت ہے۔ بی بی حلیمہ نے علی کو گلے لگایا اور کہا، ہمیشہ یاد رکھو، حق اور سچائی کی طاقت شیطان سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر گاؤں میں سب کچھ دوبارہ خوشحال ہو گیا اور بی بی حلیمہ نے دوبارہ کبھی کوئی عجیب فریم نہیں بنایا۔ بچوں،
اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ اور شک کی طاقتوں کے آگے نہیں جھکنا چاہیے، اور یہ کہ سچائی اور بہادری ہمیشہ فتح پاتی ہے، چاہے دشمن کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں۔